اتوار کی خاص تسبیح انا اعطیناک الکوثر، نہیں یقین تو آزما لو، پتہ چل جائے گا، 30 منٹ میں دولت مل جائے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، اتوار والے دن چلتے پھرتے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں، ساری زندگی اپنے بھائی کو جولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص وظیفہ ہے کہ اس وظیفے کو جو بھی پڑھتا ہے اتوار کے دن فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا ضرور مانگنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جولیاں بھر جائیں گی۔ دوستو، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن مجید کی ایک خاص اور چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی کشادگی عطا کرے گا کہ کل تک جو لینے والے ہاتھ تھے وہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ناظرین، یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کچھ آیات اور صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے عطا کیا ہے تاکہ لوگ ان صورتوں کو وظائف میں پڑھ کر اپنی مشکلات آسان کر سکیں۔ آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا ایک خاص اور آسان وظیفہ ہے جسے میرے تمام بہن بھائی اپنے مشکل حالات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ یوں تو سورہ کوثر کے فضائل اور فوائد ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کے اس وظیفے میں آپ کو سورہ کوثر کے ایسے فائدے بتاؤں گا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں گے اور آپ اس کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 30ویں پارہ میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر یعنی خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنون، نعوذ باللہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت پہ پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار میں، مرتبہ میں یا معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستو، آپ کو کوثر کے معنی کا پتہ چل گیا ہوگا۔ اس کے معنی کثرت، کسی چیز کا بہت زیادہ مقدار یا تعداد میں ہونا۔ آپ لوگ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ اس کو کسی وظائف میں پڑھیں گے تو آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سورت پڑھ کے کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی فراوانی عطا کریں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔
پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ اکرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہیں حسن و ظاہر و باطن میں کامل بنایا، شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں اب تک کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ! کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں۔ سورہ کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے، سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے، تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے، اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور جتنی یہ چاہیں اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ یہ ہیں سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنیں گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے۔ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو مکمل اور آخر تک دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا، اور اتوار کے دن آپ کے سامنے جیسے ہی ویڈیو آئے، ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر سستی کرو گے، بہانے بناؤ گے کہ ابھی پڑھ رہا ہوں، شام کو پڑھوں گا، رات کو، اتوار کا یہ دن اگر نکل گیا نا تو پھر ایک اور ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، صرف اتوار کے دن کا ہے۔ پورا دن موجود ہے، پورے دن میں اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہوں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، وقت اور جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں، صرف دن کی پابندی ہے کہ اتوار والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور انہوں نے بے شمار اور بے بہا پیسہ ملا۔ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جب اس عمل کو اس ویڈیو میں سنیں گے اور پڑھیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے۔ لیکن جب اس وظیفے کے، اس عمل کے کمالات دیکھیں گے، اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھیں گے، تو آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پہ تب یقین آئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اور یہ امر میرے بھائی بہن جو دکھ تکلیف میں ہیں، قرضوں میں ہیں، بالکل سستی مت کریں۔ یہ دن میرے بھائیوں، میری بہنوں نکل گیا نا تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، پورا ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا، پھر اگلے اتوار کو ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر اس ہفتے کو آپ لوگوں کی کوئی مجبوری نہ ہو تو لازمی پڑھ لینا۔ تو اپنی زندگی میں صرف ایک اتوار والے دن پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے وظیفہ کافی ہے۔ اور اگر چاہو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کو جب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اگلے اتوار کی اجازت کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اگلی اتوار کی بھی اجازت چاہیے، تو میں پہلے ہی اس ویڈیو میں اجازت دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جتنے اتوار تک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تمام میرے بہن بھائیوں، اتوار کے دن سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ جس ترتیب سے یہ پورا عمل بتاؤں گا، آدھا پونا منٹ کا عمل ہے۔ میں ہمیشہ میرے بھائیوں، میری بہنوں وہ وظائف بتاتا ہوں جو بالکل پڑھنے میں آسان ہو، آدھے پونے منٹ کے اندر اندر مختصر سا وظیفہ ہو، آپ لوگ پڑھ لیں اور ایسا عمل ہو، ایسا وظیفہ ہو جیسے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہوتا ہے۔
آپ لوگوں کو پتہ ہے بے شمار لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ ذاتی مکان کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو وظیفہ پوچھتا ہے، کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مقروض ہو چکا ہوتا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کرتے ہیں۔ تنگ دستیوں میں لوگ ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تو حالات اتنے برے ہیں کہ گھروں کے اندر ایک وقت کی روٹی ہے تو پھر فاقے چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے مسائل ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میری بہنیں، میرے بھائی اکثر جب آتے ہیں ان کے مسائل اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کسی کے بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے، جو ان کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسے نہیں ہیں جہیز دینے کے لیے۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جہان میں صرف آپ ہی پریشان ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں اور کروڑوں لاکھوں اربوں لوگ پریشان بھی ہیں۔ غریب زیادہ پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، خرچے ہیں، اخراجات ہیں، پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں، اس دور میں تو غریب بندہ زیادہ پریشان ہے، امیر پریشان ہے۔ بس اس کو اپنے پیسوں کو سنبھالنے کی پڑی ہے، اپنے پیسوں کو بڑھانے کی پڑی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امیر غریب دونوں پریشان ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف غریب پریشان ہے، لیکن غریب کو امیر کی نسبت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ اس کے تو روزمرہ کے معاملات ہی پورے نہیں ہوتے۔ گھر کے اخراجات ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل میں ہزاروں لوگ جب رابطہ کرتے ہیں، آپ لوگ یقین کریں، اتوار کے دن کا یہ وظیفہ میں نے جب بھی کسی کو بتایا، جب بھی کسی کو میں نے یہ کہا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ اگر کسی نے ایک اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ لیا تو پھر کوئی ایسا اتوار نہیں ہوتا کہ وہ یہ وظیفہ نہ پڑھے۔ ہر اتوار کو پھر اس وظیفے کا معمول بنا لیتا ہے۔ تو اتوار کے دن آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے، جہاں کہیں بھی ہوں بیٹھ جائیں۔ ایک آدھ منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لیں کہ ہمیں 1 منٹ تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بالکل بات چیت نہیں کرنی، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بالکل آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا، جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جتنی تعداد میں جو وظیفہ جس طرح بتاؤں آپ نے اتنی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی۔ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ اتنی دولت، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ مصیبتیں آپ سے پناہ مانگیں گی۔ ایسا وظیفہ ہے۔ جب بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ لوگ درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ جو وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ سکتے ہیں، دل میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، بڑا خاص وظیفہ ہے۔ 2 وظائف کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ پہلے نمبر کا جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ آپ نے یا اللہ، یا وہاب دونوں وظائف کو ملا کے پڑھنا ہے تو 1 شمار ہوگا۔ بڑے آسان وظائف ہیں۔ یہ 1 ہو گیا۔ دوسری بار پڑھ لیں یا اللہ، یا وہاب 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ، یا وہاب۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے کے فوراً بعد جو پہلا وظیفہ آپ کو پڑھ کے بتایا ہے، یا اللہ، یا وہاب، آپ نے اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنی تعداد اپنی طرف سے زیادہ یا کم نہیں کرنی۔ 7 مرتبہ مکمل یا اللہ، یا وہاب پڑھ لینا ہے۔ یہ باتیں اس لیے تفصیل سے بتائی جاتی ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے۔ آج کا جو عمل ہے، اس میں یہ دعا، یہ عمل کرنا ہے۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھ کے اس وظیفے کو، اس دعا کو پہلے سیکھ لیجئے۔ بڑی آسان سی دعا ہے، اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھی ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 1 بار ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھ لیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اب تیسری بار بھی سن لیجئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 مرتبہ۔ آپ کو یہ جو دعا میں نے پڑھ کے سنائی ہے، یہ آپ نے دوسرے نمبر پر اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ دعا بھی آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یعنی آپ نے پہلے درود پاک پڑھ لیا، یا اللہ، یا وہاب 7 بار پڑھ لیا، پہلا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 مرتبہ پڑھ دیا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ، وہ کون سا وظیفہ ہے، اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ آخر میں آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کرنا ہے۔
آپ لوگوں میں سے بہت سے بہن بھائیوں نے یقیناً اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا، لیکن اتوار والے دن اور خاص وظیفہ بالکل آخر میں ایک خاص ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا عمل ایک آدھ منٹ کا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ بیٹھ کے پورا عمل کرنا ہے۔ آدھے منٹ کے اندر اندر آپ لوگ بڑے ہی آرام سے یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن عمل کریں گے تو آدھا منٹ کے اندر یہ وظیفہ آپ لوگ مکمل کر لیں گے۔ شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے میں اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کے یہ وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے آخر میں 21 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے 21 مرتبہ اسی تلفظ کے ساتھ، اگر آپ کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل اثر نہیں کرے گا۔ آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف جو شروع میں پڑھا تھا وہی آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنا مت بھولیے گا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اللہ پاک سے خوب ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے گا۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے، اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔